الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، بہت سارے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ بہت شکریہ حضرت صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ حضرت جی، رمضان المبارک کے حوالے سے آج بھی ہمارے پاس بہت سارے سوالات ہیں اور بڑے عمدہ سوالات ہیں جن کا جاننا ایک عام آدمی کے لیے بہت ضروری ہے۔ پہلا سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ منزہ اعوان ہیں چک رام داس گجرانوالہ سے۔ یہ لکھتی ہیں کہ جی، آپ کے خیال میں ایک صوفی اور غیر صوفی کے روزے میں کیا فرق ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوفی ایک اصطلاح ہے۔ کچھ لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قلبی نسبت حاصل کرتے ہیں۔ صحیح۔ ایک ہمارا تعلق ایمان کا ہے، وہ ہر مسلمان کا ہے۔ کسی کا ایمان کمزور ہے، کسی کا اس سے طاقتور ہے، یہ اللہ جانے، لیکن ہر کلمہ گو کا تعلق ایمان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ایک اور نعمت اللہ نے وجود عالی میں رکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کو سے جو بھی ملا وہ صحابی ہو گیا ایمان کی نظر سے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کوئی چونکہ اس طرح مل نہیں سکتا، کوئی صحابی نہ بن سکتا۔ بالکل۔ ایک کیفیت تھی جو قلب اطہر سے بندے مومن کے قلب کو منتقل ہو جاتی تھی۔ صحیح۔ ایمان لانا ایک اور بات ہے، اور وہ کیفیت حاصل کرنا یہ دوسری۔ سبحان اللہ۔ وہ کیفیت صحابہ سے تابعین، تبع تابعین، پھر تبع تابعین کے بعد اہل اللہ نے زندگیاں وقف کی، محنتیں کی، مجاہدہ کیا، ذکر اذکار کیے اور کوشش کی اس کیفیت کو پانے کی۔ وہ جتنی جتنی جس کو زیادہ ملتی گئی اس کے درجات بلند ہوتے گئے۔ اب صوفی ہر اس بندے کو جو حلیہ بنا کر بیٹھ جائے کہنا یہ زیادتی ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ صوفی کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی نارمل ہو جاتی ہے، اچھا، عام انسانی زندگی میں آ جاتا اچھا۔ ہے۔ وہ کوئی بیس نہیں بناتا۔ ہمارے ہاں تو یہ ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ جو شخص وہ دنیا سے کٹ گیا ہو، الگ تھلگ رہتا ہو، وہ صوفی ہے، اور جو صوفی نہیں ہے، شاید تصوف کی تلاش میں ہو، صحیح، صوفی نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ ایک اصول ہے، ایک محاورہ ہے فارسی کا، جوں بمنزل می رسند اسوار پیادہ می شون۔ یعنی جب آپ منزل پر پہنچ جاتے ہیں، جس سواری پر بھی گئے آپ سوار ہو کر وہاں نہیں بیٹھے رہتے، بے شک، بے شک، پیدل ہوتی عام آدمیوں میں مل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صوفی بھی جب تصوف کو پا لیتا ہے تو نارمل آدمی بن جاتا ہے، سبحان اللہ، بلکہ دوسروں کی نسبت زیادہ نارمل ہوتا ہے۔ جو اس کی اپنی زندگی ہے، دہقان ہے تو الگ بات ہے، کاروباری ہے تو الگ بات ہے، کوئی افسر ہے، ملازم ہے، تو اپنے اپنے اس کے مطابق ہو جاتا ہے بظاہر۔ صحیح۔ بباطن اس کا تعلق کیفی ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب ظاہر ہے کہ صوفی جو کام بھی کرے گا ایمان بھی ہوگا اور وہ کیفیت بھی ہوگی، سبحان اللہ، تو وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ اسی طرح فرق نمازوں میں بھی آئے گا، روزوں میں بھی آئے گا، ہر عمل کے اندر، ہر عمل کے اندر
چونکہ ہم کریں گے تو سادہ سے ایمان کے ساتھ کریں گے، وہ ایمان بھی اس میں ہوگا اور کیفیات قلبی بھی ہوں گی، اس کا خشوع و خضوع، اس کا رکوع و سجود، شاید ہم لاکھوں سجدے کریں، اس کا ایک سجدہ ان سے بڑھ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جی ایک اور سوال، کیونکہ آج سوالات ہمارے پاس بہت سارے ہیں، میں چاہوں گا کہ جلدی جلدی ان کو شامل کریں۔ کوثر متی راولپنڈی سے بڑا خوبصورت سوال ہے ان کا، یہ کہتی ہیں کہ جی میری اسلامیات کی ٹیچر یہ بتاتی ہیں کہ روزے میں بھوکا پیاسا رہنے کے حکم میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ اس سے ہمیں مفلس لوگوں کی زندگی کا احساس ہو جاتا ہے کہ ان کی لائف کس قدر ٹف ہے، لیکن حضرت جی روزے تو مفلسوں پر بھی فرض ہیں۔ اصل یہ بات روزے سے کوئی میل نہیں کھاتے، صحیح، یعنی روزہ جو ہے وہ در حقیقت وجود انسانی کے اندر اوصاف ملکوتی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، صحیح، کہ اس کا مزاج، اس کا دل، اس کا وجود، ہر چیز پاک ہو کر فرشتوں جیسی ہو جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ برکات الہی حاصل کر سکے۔ بندہ ایک ریسیونگ اینڈ ہے، برکات اور رحمتیں تو ہر وقت برس رہی ہیں، اب جتنے جس میں استعداد ہے وصول اتنی کرے گا۔ بے شک۔ تو روزہ دراصل ذریعہ ہے فرشتوں جیسی صفتیں، نہ کھانا نہ پینا، ہر وقت دین کی بات کرنا، ہر وقت اسی جستجو میں رہنا، یہ اوصاف تو فرشتوں کے۔ تو بندے میں اللہ کریم نے پہلی امتوں پر روزے فرض فرمائے کہ بندہ دنیا میں لتھڑا جاتا ہے، ساری توجہ دنیا کی طرف مبذول ہو جاتی ہے، تو اسے کچھ دیر ادھر سے کٹ کر اس طرف کر کے اس کے بدن کو بھی پاک کیا جائے، اس کی روح کو بھی پاک کیا جائے، اس میں وصول کرنے کی استعداد بڑھ جائے، یہ اصل کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس سے جو ضمنی فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی ہیں، وہ کوئی ضرور ان کے ساتھ اسے منطبق کرنا تو اس کی عظمت کو گرانے والی بات ہے، صحت ٹھیک ہو جاتی ہے، اضافی فوائد ہیں۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو سارے بدن کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے، لیکن ایکسرسائز کے لیے نماز پڑھنا تو نماز نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا ایک اضافی فائدہ ہے، ایک اضافی فائدہ۔ صحیح۔ زرینہ خاتون لاہور سے یہ لکھتی ہیں جی نوافل، تلاوت قرآن پاک، تسبیحات، یہ سب عبادات ہیں، ان میں سے کون سی عبادت کا رمضان المبارک میں کثرت سے کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ جو عبادتیں دنیاوی ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو باتوں میں بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، ایک تلاوت قرآن مجید، صحیح، اور ایک سخاوت، دولت کا بانٹنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لوگوں کو دینا، غریب اور غربا تک مال کا پہنچانا، اس کا حضور سارا سال دیتے تھے۔ آپ کی اوصاف میں ہے کہ کبھی کسی سائل کو آپ نے نہیں کہا، سبحان اللہ، بے شک، بے شک، پوری زندگی کسی نے سوال کیا ہو مادی دنیاوی اور آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوا، بے شک۔ تو مولانا احمد رضا خان بریلوی کا ایک ہے مصرع کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، بے شک، بے شک۔ تو آپ رمضان میں بالخصوص اس میں بہت زیادتی ہو جاتی تھی کہ غریبوں تک رزق تقسیم کیا جائے، اور تلاوت قرآن کا زیادہ اہتمام فرماتے تھے، اور دین آپ کی پیروی کا نام ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو تلاوت کلام کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، جتنی اور توفیق ہو لوگوں غریب مسکین کی مدد، سخاوت کرنی چاہیے۔ افتخار ملک راولپنڈی سے یہ لکھتے ہیں جی ہر عبادت کی ایک روح ہوتی ہے، یہ فرما دیجیے کہ روزے کی روح کیا ہے، اور یہ بھی کہ اس کی روح کو پانے کے لیے بہترین عمل کیا ہے؟ پہلے سوالوں میں اس کا جواب تو ہم دے چکے کہ روزے کی روح یہ ہے کہ جسم کو بھی پاک کیا جائے اور روح کو بھی لطیف کیا جائے، اس سے کثافتیں ہٹائی جائیں، اوصاف ملکوتی پیدا کیے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ قرب الہی یا رحمت اللہ کی جو بٹ رہی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہم وصول کر سکیں۔ سبحان اللہ۔ جلدی سے ایک اور بھی سوال اس میں شامل کرتے ہیں، سوال بہت سارے ہیں، میں چاہتا ہوں جلدی یہ ہو جائے۔ یہ ایک اور بڑا زبردست سوال ہے، محمد عرفان الحق اسلام آباد سے یہ پوچھتے ہیں جی کہ
بلا شبہ شیطان انسان کو بری راہ پر چلنے میں اکساتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں شیاطین تو قید کر دیے جاتے ہیں۔ سو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رمضان المبارک میں سب نیک ہو جائیں، مگر ایسا ہوتا نہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس مہینے میں ہمیں گناہ پر کون اکساتا ہے؟ قرآن کریم نے شیطان دو طرح کے بیان کیے ہیں، شیاطین الانس والجن۔ صحیح۔ ایک تو ابلیس ہے جسے شیطان کہا گیا، پھر اس کی اولاد ہے جو اس کے ساتھ ہیں، اس کی اولاد میں سے بھی کچھ مسلمان ہو گئے۔ اچھا، ہاں صحیح، یہ بھی ملتا ہے کہ اس کی اولاد میں سے بھی کوئی، لیکن بہت کم، قلیل عقل، صحیح، لیکن ہوئے صحیح۔ لیکن جو اس کا ساتھ دیتے ہیں، پھر عام جنوں میں سے جو اس کے ساتھ مل گئے وہ بھی شیطان ہو گئے۔ پھر انسان جب شیطان کا اتباع شروع کرتا ہے تو رفتہ رفتہ وہ فنا فی شیطان ہو جاتا ہے، اچھا، خود مجسم شیطان بن جاتا ہے۔ من الجنت والناس، جنوں سے جو شیطان ان کے وسوسوں سے مجھے پناہ دے، اور جو انسانوں سے شیطان ہے ان کے وسوسوں سے بھی پناہ دے۔ بے شک۔ تو جو مجسم شیطان بن جاتا ہے انسان، پھر وہ وہی کام کرتا ہے، ایسے وساوس پیدا کرنا، ایسے حالات پیدا کرنا، برائی پھیلانا، برائی کی ترویج کرنا، ایسی چیزیں ایجاد کرنا جن سے برائی پھیلے، ایسی فلمیں بنانا، ایسے پروگرام بنانا، اس طرح کی نظمیں غزلیں کہنا، اس طرح کی شعر و شاعری کرنا۔ تو یہ سارے تو شیطان جو خود ابلیس ہے، جو اس کی اولاد ہے، یا جو جنوں سے شیطان ہے، وہ تو قید ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ جو شیطان انسانوں سے ہیں وہ تو قید نہیں ہوتے۔ تو رمضان میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ابلیس جرائم تھوڑے کراتا ہے، اور جو انسانوں سے شیطان بن گئے یہ اس سے کہیں آگے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہر رمضان میں جرائم کی شرح میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے، اور ہر وہ برائی نظر آتی ہے، بلکہ آج کل کراچی کا قتل عام تو بند نہیں ہوا۔ صحیح بات۔ اور مزے کی بات ہے، میں روز حیران ہوتا ہوں کہ بندے قتل ہو گئے ماڈل ٹاؤن میں، اب غلطی کس کی ہے؟ زیادتی انہوں نے کی یا پولیس نے کی، یہ اللہ جانے، لیکن یہ بڑا ظلم ہے انسانوں کو قتل کرنا۔ حتی الامکان حکومت کو اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ کوئی بھی انسان کی جان لینا بہت بڑا ظلم ہے۔ صحیح بات، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اب جو منسٹر اس زمانے میں تھے جب لال مسجد کا واقعہ ہوا، وہ بھی اس پہ افسوس کر رہے ہیں۔ جی ہاں، وہاں ہزاروں مار دیے، جی ہاں، اور اس پہ افسوس خود استعفے نہیں دیے، موجودہ حکومت سے استعفوں کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری کیا ہے؟ ایک بات کو اچھالا جا رہا ہے، بڑھایا جا رہا ہے۔ روزانہ کراچی 8-10 کا جو ہے ریشو معمول ہے، اس کی کوئی بات ہی نہیں کہ وہ تو ایک روٹین ہوگی، اسے تو رہنا ہے۔ ایک جگہ 10-12 قتل ہو گئے وہ ظلم ہو گیا، جہاں روزانہ 10-12 قتل ہوتے ہیں وہ روٹین ہے، جی خیر ہے وہ ہونے دو۔ کیا یہ شیطانی معاشرہ ہے۔ صحیح بات ہے۔ اب ان کو کیوں اچھالا جا رہا ہے؟ اس سے بھی کوئی اپنی غرض مطلوب ہوگی۔ بے شک، بے شک۔ نیکی یا ان پر رحم کر کے کوئی نہیں اچھال رہا، ہر ایک کی اپنے مفادات ہیں، اور اس کے لیے اسے سیڑھی بنایا جائے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ انسانی جو شیطان ہے یہ ان کی کارستانی ہے، اور وہ زیادہ تعداد میں مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ہے۔ حضرت جی، ایک وقفے سے پہلے ایک اور سوال جلدی سے شامل کرتے ہیں۔ مسز فائزہ رفیق ڈیفنس لاہور سے، قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہاں جو روزے کے ساتھ لعلکم تتقون کا لفظ خاص طور پر استعمال کیا گیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ میرے خیال میں ہم اپنے ہر جواب میں یہ بیان کر چکے ہیں اور اسے دہرا رہے ہیں کہ اصل مقصد یہی ہے کہ ایسی پاکیزگی بندے کے وجود میں بھی اور اس کی روح میں بھی اتر جائے کہ وہ تقویٰ کیا ہے۔ تقویٰ ایک کیفیت ہے کہ جب آپ کا اللہ کریم سے اور اللہ کے نبی سے ایسا تعلق ہو جائے کہ بات کرتے وقت بھی آپ سوچیں کہ میں کیا نکالنے لگا منہ سے، اس سے اللہ کریم یا اللہ کا نبی ناراض تو نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کام کرتے وقت بھی آپ سوچیں کہ یار میں یہ کر تو رہا ہوں، کہیں اس سے حضور خفا تو نہیں ہوں گے، اللہ ناراض تو نہیں ہوں گے۔ ایک ایسا رشتہ بن جائے، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔
تقویٰ کہتے ہیں۔ اب یہ رشتہ لتھڑے پتھڑے ہوئے بدن سے نہیں بنتا، لتھڑی پتھڑی روح سے نہیں بنتا، اس لیے اللہ نے روزے فرض کر دیے کہ روح کا تزکیہ بھی ہو، بدن کا تزکیہ بھی ہو، اور ایک کیفیت تمہارا میرے ساتھ ایک رشتہ، جیسے ہمارا کوئی عزیز امریکہ میں، یورپ میں ہے، مڈل ایسٹ میں ہے، ہم یہاں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کہتے نہیں بھائی سے فون کر کے پوچھ لیں، ایسا نہ ہو کہ اس سے بات پسند نہ آئے۔ بالکل بالکل ایک رشتہ ہے، بالکل ایک رشتہ ہے۔ یہ رشتہ جب اللہ سے بن جائے تو تقویٰ ہو اللہ جاتا۔ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ہم بات کرتے وقت، کام کرتے وقت یہ سوچیں کہ کہیں سے اللہ کریم ناراض تو نہیں ہوں گے، یہ تقویٰ ہے۔ پھر تو اور سارے معاملات روزہ اس لیے فرض کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ سارے جسم کی بھی طہارت ہو جائے، روح کی بھی طہارت ہو جائے، اللہ سے یہ کیفیت بن جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ اور سوالات وقفے کے بعد سے عمل کریں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے کچھ سوالات ہمیں بھیجنا چاہیں تو ہمارا ایک نمبر بار بار اسکرین پہ اوپرتا ہے، آپ اسے نوٹ فرما لیجئے، 0333495021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں almurshid313@hotmail.com۔ ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، آپ کے سوالات، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب، آپ شیخ سلسلہ ہیں۔ حضرت جی، ایک سوال حلیمہ بی بی گجرانوالہ سے، مجھے معدے کی تکلیف ہے اس لیے میں روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن مجھے اعتکاف بیٹھنے کا بہت شوق ہے، یہ فرما دیجئے کہ کیا معتکف کے لیے روزہ دار ہونا ضروری ہے؟ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اعتکاف سنت ہے، فرض ہے نہیں۔ فرض ہوتا تو پھر شاید یہ عذر بھی ہوتا کہ روزہ نہیں ہے تو بھی کر لو، جیسے نماز فرض ہے، اب کوئی ہاتھ پاؤں نہیں دھو سکتا، یہ وضو نہیں کر سکتا تو یمم کر لے۔ بالکل صحیح، بالکل لیکن فرض پورا کرنا ہے۔ سنت کے لیے یہ شرط نہیں ہے، اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو اعتکاف نہ پھر اعتکاف ضروری نہیں ہے۔ فیصلہ آباد سے محمد یوسف صاحب، انسان کے ہر عمل کی جزا اللہ کریم ہی دیتے ہیں، اور ایک مسلمان کی ہر عبادت خاص اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، پھر روزے کے لیے خاص طور پہ یہ کیوں فرمایا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا؟ الحمدللہ حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر ہوں یا اس کی جزا دوں گا۔ ساری عبادات میں ایک شبہ پایا جا سکتا ہے کہ شاید دکھاوے گا، بالکل صحیح بات۔ نماز ہے، تلاوت ہے، تسبیحات ہیں، جتنی عبادات ہیں اس میں اللہ کرے ہر ایک کی عبادت خلوص سے ہو، لیکن ایک امکان ہو سکتا ہے کہ شاید دکھاوے کے لیے سجدہ لمبا کر دیا ہے، شاید لوگوں کو دکھانے کے لیے حلیہ بنا لیا ہے، شاید لوگوں کو دکھانے کے لیے ہر وقت تسبیح پھیر رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ روزہ چونکہ دکھاوا نہیں ہوتا، تنہائی میں بھی ہوتا ہے، بیڈ روم میں بھی آپ روزے سے ہیں، گھر میں بھی، علیحدگی میں بھی، جنگل میں ہیں، اکیلے ہیں تو بھی روزے سے ہیں، اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے آپ روزے کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، تو یہ پھر باقی باتوں سے کٹ کر خالص اللہ کے لیے ہو گیا، اس میں دکھاوے کا امکان نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کی جزا بھی میں اپنی مرضی سے بے حساب دوں، جتنی چاہوں دوں، تو اس میں ایک یہ کھرا پن تو ہے۔ یہ ہے بالکل صحیح بات۔ مسز سلطان اسلام آباد سے، کیا اپنے لواحقین کے چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی وضاحت فرما دیجیے کہ اگر رشتہ داروں میں سے کوئی فوت ہو چکا ہو تو کیا اس کے بھی چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے اور مجھے اس سے بڑی حیرت ہوتی ہے، اور اکثر میرا تجربہ یہ ہے کہ جو لوگ دوسروں کی قضاؤں کا اجر کوئی چیز خیرات کرنا چاہتے ہیں یا روزوں کا فدیہ دینا چاہتے ہیں وہ خود رکھتے نہیں ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، بلکہ پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ ڈسکس بھی کیا تھا، بہت سارے لوگ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کا روزہ کھلوا دیا اور رکھوا دیا تو ہمارا فرض پورا ہو گیا۔
اصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنی فکر کرنی چاہیے. ہم اس منزل پر نہیں پہنچے جہاں ہم خود فارغ ہو گئے اب دوسروں کو بچانے کا. ہم دریا کے کنارے پہ نکل جائیں پھر تو ہم دیکھیں کہ کون ڈوب رہا ہے تو ہم اس کی کیا داد رسی کر. جب خود غوطے کھا رہے ہیں کنارہ دور ہے سمجھ نہیں آتی تو شاید کہیں دوسرے کو پکڑتے پکڑتے خود بھی نہ ڈوب جائے. اور اس میں پھر ایک نمائش بھی بن جاتی ہے. اب حقیقت دیکھی جائے تو مجھے کیا پتہ ہے میرے فوت ہونے والے عزیزوں نے کتنے روزے نہیں رکھے. بالکل صحیح بات. کتنی نمازیں نہیں پڑھی. میں کیسے ان کا اور پھر کیا وہ ایمان پر پوری طرح سے قائم بھی تھے؟ کیا کر سکتا ہوں میں ان کے لیے. تو میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ اللہ سے یہ حساب کتاب کرنے کی بجائے کیونکہ آپ حساب کتاب میں نہیں اتر سکتے کبھی بھی نہیں. میری رائے میں یہ دیتا ہوں کہ آپ اللہ کی راہ پہ خرچ کر کے غریبوں کو مساکین کو حقداروں کو دے کہ اس کا ثواب اس کو پہنچا دیں. اللہ اس کی نجات کا سبب بنا دے. آپ کون سے یہ 2 4 کے حساب میں پڑ گئے. آپ اللہ سے کیا کیا حساب کریں. اگر کسی کو پتہ ہو کہ جی فلاں میرا باپ تھا یا بھائی تھا یا عزیز تھا مرض وفات میں اس کے 10 روزے جو تھے جاتے رہے تھے تو اس کا فدیہ دے دے. صحیح. اب عمر بھر کے روزوں کا حساب لیکن فدیہ دے کہ یہ مت سمجھے کہ وہ بری ہو گیا. اپنا خیال ضرور کرے کہ اپنا کام اپنی جگہ پہ. شوکت علی کراچی سے. کچھ لوگ نماز تراویح کی 8 رکعتیں پڑھتے ہیں اور کچھ 20. اصل میں اس نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو تراویح پڑھائی ہے وہ 20 رکعت تھی. 20 رکعت تھی. ٹھیک. اب اس کے بعد ہمارے اہل حدیث حضرات ایک استدلال کرتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور رات کی نماز کتنی پڑھا کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھا کرتے تھے. صحیح. اس میں سے ہمارے اہل حدیث حضرات نے یہ اخذ کیا کہ 8 رکعت تو تراویح ہے اور 3 وتر ہے. حالانکہ حنفی احناف اور دوسرے ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس میں رمضان غیر رمضان کی بات ہے. غیر رمضان میں تو تراویح نہیں ہوتی. بالکل صحیح. تو یہ حضور کے تہجد کے بارے ام المومنین نے ارشاد فرمایا کہ آپ 8 رکعت نوافل اور 3 وتر 11 رکعت رمضان غیر رمضان میں تہجد کے پڑھا کرتے تھے. تراویح آپ نے 2 دن پڑھائی. تیسرے دن حضور تشریف نہیں لائے. صحابہ انتظار کرتے رہے. پھر آخر ارشاد عالی ہوا کہ بھئی اپنی اپنی پڑھ لو. سب نے اپنی اپنی پڑھ لی. صبح گزارش کی کہ یا رسول اللہ آپ نے پڑھائی. فرمایا میں اس سے ڈر گیا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے تم پر اور یہ بوجھ نہ بن. صحیح صحیح صحیح. تو پھر اس کے بعد عہد فاروقی تک لوگ اپنی اپنی پڑھتے رہے. بعض نے 20 پڑھی, بعض نے 30 پڑھی, 35 32 پڑھی, 40 پڑھی, 42 تک تو ثابت ہے. صحیح. ایک نفلی عبادت ہے. اب جتنی زیادہ کر لیں اتنا زیادہ ثواب ہے. لیکن جو حضور نے پڑھائی 2 دن وہ 20 رکعت تھی. بالکل صحیح. اس کے بعد پھر عہد فاروقی میں یہ اہتمام کیا گیا کہ اس وقت ایک عذر تھا جو حضور نے فرمایا کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو. اب تو بھئی ختم ہو گئی. حضور پردہ فرما گئے. اب یہ خطرہ نہیں ہے لہذا اسے باجماعت پڑھا جائے. بالکل صحیح. اب جو 8 پڑھتے ہیں دلیل ان کے پاس بھی ہے. جو 20 پڑھتے ہیں دلیل ان کے پاس بھی ہے. جو 8 پڑھتا ہے ملامت اس کو بھی نہیں کیا جا سکتا. اللہ اس کی قبول فرمائے. جو 20 پڑھتا ہے وہ اچھی بات ہے. زیادہ محنت کر لیتے ہیں. نفلی عبادت ہے جتنی زیادہ سنت کے زیادہ قریب ہے. بالکل صحیح. جنید امجد حیدرآباد سے. حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے حدیث کی صحت پہ تو شک ہی ناممکن ہے, لیکن پوچھنا فقط یہ مقصود ہے کہ کیا بندے کو خود بھی یہ احساس مل سکتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے ہیں, اور کیا حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں؟ گزارش یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے حدیث شریف میں ارشاد ہے ایمان. صحیح. رسماً روزے رکھنا, مسلمانوں کے گھر بائی برتھ ایکسیڈنٹ پیدا ہو گئے ہیں تو رکھنا, لوگوں کی ملامت سے کے خیال سے رکھنا ایک اور بات ہے, اور اس یقین سے رکھنا
کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، نبی نے راستہ دکھایا ہے اور اس کا آخرت میں پرسش ہوگی، یہ ایک فاصلہ ہے کہ ایمان سے رکھے، اس یقین سے رکھے کہ اللہ کا حکم ہے اور یہ ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا فرمایا احتساب۔ احتساب سے مراد یہ ہے کہ گزشتہ زندگی کا بھی احتساب کرے کہ میں نے کتنے فاؤل پلے کیے ہیں، کہاں کہاں غلطی کی ہے، کیا کی، اور آئندہ کے لیے اس کی اصلاح کر لے، بے شک، ان سے تائب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر اس کیفیت سے روزہ رکھے گا تو ایک روزہ سارے گناہ معاف کرانے کے لیے اللہ کافر۔ سبحان اللہ۔ اب رہی یہ بات کہ حقوق العباد معاف ہوں گے، تو بھئی دیکھو یہاں ایک امریکی نے 2 بندے قتل کر دیے آپ کے لاہور میں، تو وہ کھپ نہیں رہی مہینہ ڈیڑھ، پھر آخر ہماری کسی ایجنسی نے اس کے وارثوں کو 2 کروڑ روپیہ دیا۔ جی 20 کروڑ روپے دیے 20 کروڑ ریمنڈ ڈیوس کیس میں، انہوں نے معاف کر دیا۔ جی ہاں۔ حقوق العباد میں جن کے حق اس کے ذمہ ہوں، جسے اللہ معاف کرنا چاہتا ہے، جب اللہ انعام کے دروازے کھول دے کہ بھئی اسے معاف کر دو تو یہ لے لو، سبحان اللہ، تو وہ معافی مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ تو شوق سے کرے گا۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک، جس طرح انہوں نے کہا کہ بندہ تو مر گیا، ہم 20 کروڑ کیوں جانے دیں؟ بے شک، صحیح بات ہے۔ حالانکہ بڑی ایجنسیوں نے بڑا کوشش کی تھی کہ یہ نہ ہو، وہ بھی کہیں گے کہ بھئی جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، تو اب یہ اب رحمتیں سمیٹیں، اللہ جسے معاف کرنا چاہے گا اس سے بندوں کے حقوق بخشوا لے گا۔ صحیح بات ہے۔ مجھے یاد ہے یہ سارا کیس میں نے خود اس کو کور کیا تھا، اور اس میں جو ان کے لواحقین تھے وہ پھر بھاگ گئے تھے، اور پھر ایک جگہ وہ مل بھی گئے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے لے لیے، اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ تو اس میں بھی بڑی سیاست چمکی تھی اس کیس پہ بھی۔ محمد ریاض پنڈ دادن خان سے یہ لکھتے ہیں جی مجھے گھٹنوں کی تکلیف ہے جس کی وجہ سے میرے لیے زمین پر بیٹھنا ممکن نہیں، جبکہ میں اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہوں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا موتقف کے لیے زمین پہ سونا لازم ہے؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، روزہ لازم ہے، چارپائی پہ سوئے، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے، یہ کوئی پابندی نہیں، ضروری نہیں ہے۔ محمد نواز دبئی سے، آخری طاق راتوں میں 27ویں رات کو بہت فضیلت والی رات سمجھا جاتا ہے، کیا طاق راتوں میں 27ویں رات کو واقعی فضیلت حاصل ہے؟ کہیں سے ثابت نہیں ہے شرعی طور۔ ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پہلے 10 دن اعتکاف بیٹھے کہ شب قدر کو تلاش کیا جائے، صحیح۔ پھر دوسرا عشرہ پھر حضور اعتکاف بیٹھے کہ شب قدر تلاش کیجیے، تو دوسرے عشرے کے آخری دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ شب قدر تو آخری عشرے میں ہے، صحیح، یہ بدری وہی، تو پھر آخری عشرہ بھی حضور اعتکاف بیٹھے، یعنی پورا مہینہ آپ کا اعتکاف میں گزر گیا۔ صحیح۔ تو آپ نے فرمایا کہ شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ بالکل صحیح۔ 21، 23، 25، 27، 29 کوئی بھی ہو سکتی ہے، یہ متعین ہم لوگوں نے کر لی، ہمارے کو فنڈز جمع ہو جاتے ہیں، کچھ کھانے پینے کا اہتمام ہو جاتا ہے، کوئی شور شغب ہو جاتا ہے، صحیح صحیح، مطلب اس کے پیچھے بھی انسانی مفاد ہے، یہ ایک مفاد کا ایک معاملہ ہے شرعی طور پر۔ اور جو لوگ معتکف ہیں، یہ آج میں نے مسجد میں بھی آپ سے عرض کیا کہ ان کو تو خواہ مخواہ شب قدر مل ہی جاتی ہے، اور جو لوگ باقاعدہ با جماعت نمازیں ادا کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں اور نیکی پر قائم رہتے ہیں، وہ بھی جو اشعاب پڑھ کے فجر پھر پڑھ لیتے ہیں تو انہیں بھی ساری رات شب زندہ دار شمار کیا جاتا ہے، وہ اس سے محروم نہیں رہتے۔ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ شب قدر اس کو ملی جس کو کچھ عجائبات نظر آئے، یہ ضروری نہیں، صحیح، اس کی برکات ہر ایک کو مل سکتی ہے، اس کی برکات ہر ایک کو جو بھی اور ایک ایمان بات بنتا ہے۔ اس میں اور بتا دوں کہ شب قدر ایک ہی رات میں سارے جہان پر نہیں ہوتی، صحیح، ہو سکتا ہے یہاں 21 کو، لاہور 23 کو، راولپنڈی 25 کو، اچھا، کراچی 29 کو ہو، صحیح، اسی طرح ساری زمین پہ رات نہیں ہوتی، ہمارے رات ہے آگے دن ہے، ہمارا دن نکلے گا آگے رات، وہاں اس وقت ہوگی ان کے اوقات صلاۃ کے مطابق، تو یہ متفرق جگہوں پر متفرق تاریخوں میں ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے اسے ہر طاق رات میں پا لینا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
سلمہ بٹی گجرانوالہ سے بڑا اہم سوال ہے اور یہ آخری سوال اس میں شامل کرتے ہیں ہم. رمضان المبارک میں کوکنگ کرتے وقت ایک مسئلہ بہت پیش آتا ہے کہ پکائی گئی ڈش میں نمک مرچ کا تناسب کیسے دیکھا جائے. کیا بہت مجبوری کی صورت میں اسے چکھا جا سکتا ہے؟ مجبوری فقہا نے ایک لکھی ہے کہ جس کا میاں یا کھانے والے گھر والے بہت شدت کرتے ہوں، ناراض ہوتے ہوں، بات رنجش تک جاتی ہو، تو وہ اتنا سا انگلی پہ لگا کے زبان پہ لگا لے جو حلق میں نہ جائے. صحیح. یہ نہیں کہ وہ چمچ بھر کے کھا لے. اب چاول ٹیسٹ کرنے تو ایک چمچ کھا لو، مٹھائی کو مطلب 10 کھانے بنائے ہیں تو 10 کھانے ٹیسٹ کرتے کرتے اس کا تو روزہ ٹھیک ہو گیا. تو وہ انگلی سے لگا کر اتنا سا نو کے زبان پہ لگا لے، وہ بھی تب کہ جب اسے یہ ڈر ہو کہ دسترخوان پہ لڑائی ہو جائے گی، تو میں ہوگی. تو اس سے بچنے کے لیے یہ گنجائش فقہا نے رکھی ہے کہ تھوڑا سا انگلی پہ لگا کے نو کے زبان پہ لگا کے نمک مرچ جاؤ ٹیسٹ کر سکتی ہے، وہ حلق تک نہ جائے. صحیح. حضرت صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ہمارے پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچا. آخر میں آپ کی اجازت سے آپ ہی کی کتاب سے نقوش سے اقتباس ہے روزے کا مفہوم، اور میں چاہتا ہوں کہ میں شیئر کر دوں اپنے تمام ناظرین سے. روزے کا اصل مفہوم حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ حضور حق نصیب ہو. روزے میں جب انسان اپنا ہی کمایا ہوا رزق حلال طلوع فجر سے غروب آفتاب تک نہیں کھا سکتا تو اسے یہ ادراک نصیب ہوتا ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، اس کا ہے جس نے اسے استعمال کرنے سے روک دیا ہے. اور بندے کی تربیت ہو جاتی ہے کہ میرے پاس جو مال و دولت، علم و فن، کمال و خوبی اور جو حکومت و اقتدار ہے وہ میرے رب کا ہے. وہ وقتی طور پر یہ نعمتیں دے کر مجھے آزما رہا ہے. ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.